آپ یہ کیوں جا رہے ہیں لیکر کے قافلہ، اور اس کے اوپر جو آپ کی شہادتیں ہو رہی ہیں اس کے اوپر ہمیں تفصیل سے بتائیں ذرا۔ ہم لے کر تو اسی لیے جا رہے ہیں تاکہ فلسطینیوں سے ہم اظہار یکجہتی کریں۔ وہ جو 2 سال سے جینوسائیڈ کا شکار ہیں غزہ کے مسلمان، ان سے اظہار یکجہتی کے لیے جا رہے ہیں، اور تو لیکن سر آپ جو سامنے آ رہا ہے کہ حماس کا ایگریمنٹ ہو گیا ہے اسرائیل کے ساتھ، اس کے اوپر آگے جو ہے وہ امن معاہدہ ہو گیا ہے، تو ابھی یہ ضرورت آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی ان کے حق میں جو ہے وہ بات کرنے کی ضرورت ہے؟ اگر امن ہو جائے تو اظہار یکجہتی کرنا جرم ہے۔ لیکن جن کا لائیو ان کے ساتھ کنسرن ہے، حماس جو شروع سے لے کے اب تک ڈیل کر رہا ہے، انہوں نے جب خاموشی کر دی ہے تو پھر آپ کی جماعت جو ہے ابھی تک اس کے اوپر اپنا ہم نے کیا شور ڈالا ہے؟ ہم نے تو اظہار یکجہتی کی ہے۔ اظہار یکجہتی کرنا اس کا کیا مطلب ہے کہ کل کشمیر فتح بھی ہو جائے تو ان سے اظہار یکجہتی کرنا جرم ہے؟ شور تو ڈلا ہوا ہے، پورا جو ہے وہ ملک لاہور بند ہوا ہے، مختلف جو ہے وہ شہر جو جڑوا شہر ہیں تو سارے گورنمنٹ نے خود کیے ہیں، ہم نے کیا کیا ہے؟ آپ کی کال سے ہی بند ہوئے نا، یعنی کہ شور تو ایک واویلا تو مچا ہوا ہے، دفعہ 144 لگ گئی ہے۔ دیکھیں وہ تو ساری ان کی اپنی نااہلیاں ٹھیک ہے۔ ہیں۔ ہمارا جو یہ مارچ تھا وہ فیض آباد کے پل سے امریکن ایمبیسی تک تھا۔ یہ سارا تماشا تو گورنمنٹ نے خود لگایا ہے، گولی چلائی ہے۔ آپ کیا پوچھ سکتے ہیں کہ گولی کیوں چلائی گئی؟ میں یہی پوچھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ کتنی آپ کی شہادتیں ہو گئی ہیں؟ پوچھیں کہ انہوں نے گولی کیوں چلائی؟ ہماری شہادتیں 2 ہو چکی ہیں، ان میں سے ایک تو بڑی عجیب بات ہے، شاید پاکستان کی تاریخ کا یہ المناک ترین دن ہے، اور شاید غزہ میں بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ہمارے سید صاحب شہید ہوئے ہیں ان کی لاش کو دوسرا دن ہے غائب کر دیا گیا ہے، اور ان کے ساتھ ان کی 2 ہمشیرہ اور ایک بھائی وہ بھی غائب کر دیے گئے۔ ہو سکتا ہے وہ گورنمنٹ کی تعبیر میں اس کو جناب ریسکیو 1122 کی گاڑی سمیت کچہری سے اغوا کر لیا گیا ہے، گورنمنٹ کے پاس ہی ہیں، وہ کل میڈیا پر آ کے دیں گے جی ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا، وہ تو سارا آپ ٹھیک ہے۔ اور جو زخمیوں کی تعداد ہے اس کے اوپر بھی ہمیں بتا دیں۔ تقریباً وہ 15-16 زخمی ہیں، اور اب جو صبح سے لے کر ابھی تک جو تماشا ہوا ہے اس کی اندازاً تو آپ کر لیں کہ تقریباً اس وقت 35 سے 40 زخمی ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اسلام آباد تک پہنچ جائیں گے اپنا یہ سارا زخمی کاروان کسی لے کے؟ پتھر سے نہیں ہے، وہ زخمی بلٹ سے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ان کی حالت تشویشناک ہے، یا بہت وہ سارے تشویشناک کیونکہ ہم نے ہیں۔ دیکھا ہے زخموں کو لگے ہوئے ہیں اور وہ پھر بھی ساتھ چل رہے ہیں، تو اسی طرح آپ اسلام آباد تک پہنچیں گے؟ جی انشاءاللہ ہماری منزل اسلام آباد نہیں ہے، ہماری منزل فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے وہ بت ہے جس کو ہماری گورنمنٹ نے اپنے دماغ پر سوار کیا ہوا ہے۔ امریکن ایمبیسی، دنیا میں احتجاج کہاں ہوتا ہے؟ ایمبیسیوں کے باہر ہاں ہوتا تو ہے۔ یہاں کو چمبا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ سربراہ طریق لبیک حافظ صاحب رضوی موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے مشکلات کیوں ہیں، اور اگر ہیں تو یہ کس طرح رکاوٹیں عبور کر کے اپنی منزل تک پہنچیں گے۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر، یہ بتائیں کہ اس طرح آپ کے ساتھ کیوں ہوتا ہے، کیوں رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں؟ یہ تو جو رکاوٹیں ڈالتے ہیں ان سے پوچھیں، اور ہمارے کارکنان تو ایک بات کا ہی جواب دیں گے کہ وہ کسی رکاوٹ کو برداشت نہیں کرتے، وہ جو اس کی منزل ہوتی ہے اس کی طرف چل نکلتے ہیں۔ تو آپ کے تو جب بھی آپ دین اسلام کی خاطر ہی نکلتے ہیں اور اس رب کریم کا نام لے کے نکلتے ہیں، تو آپ کے کئی جو سے کارکن ہیں اس اللہ کی راہ میں اپنی جامع شہادت بھی نوش فرما دیتے ہیں، تو پھر بھی یہ آپ کا ایک صبر بھی ہے۔ تو اب بھی یہی ہے کہ آپ فلسطینیوں کے آواز بن کے جا رہے ہیں، تو اتنا کچھ ہو گیا، آپ کے 2 کارکن شہید بھی ہو گئے ہیں، زخمی بھی ہوئے ہیں، اب بھی آپ کو رکاوٹوں کا سامنا سمجھتے ہیں کہ حکومتی مشینری انتظامیہ آپ کے راہ میں رکاوٹیں نہیں ڈالے گی اور آپ کے لیے کچھ آسانی ہوگی، اور اگر اتنا کچھ ہو گیا تو کس طرح کریں گے؟ دیکھیں، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ مومن کا جو آخری وہ منزل ہے نا وہ شہادت ہی ہے، تو ہم سارے الحمدللہ اسلام کے نام پر، دین اسلام کے نام پر شہید ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اگر فلسطینی اسرائیل کے ظلم کا سامنا کرتے ہوئے شہید ہو سکتے ہیں تو ہم ان کی حمایت کرتے ہوئے کیوں نہیں شہید ہو سکتے؟ پوری قوم یہ واویلا کرتی ہے، کوئی نہیں ہے بات کرنے والا، اللہ نے ہمیں چنا ہے، ہم ان کے راہ میں ان کے لیے بات یکجہتی کرنے کے لیے، ان کے ساتھ آواز بلند کرنے کے لیے، اس ظلم اور جبر کے خلاف جو تقریباً 2 سال سے اوپر ہو گئے ہیں، آج تقریباً 2 دن، تو 2 سال 2 دن ہو گئے اس کے خلاف نکلے ہیں، تو انشاءاللہ ہمیں کوئی حکومت سے کبھی بھی خیر کی توقع نہیں ہے۔ یہ حکومتیں انٹرنیشنل لابیز کی بنائی ہوئی حکومتیں ہیں جو ہمیشہ حق کی آواز کو دبانے کے لیے سرگرم رہتی ہیں، اور یہ خود پنڈی سے لے کر لاہور تک مارچ نہیں کرتے ہیں۔ مجھے کیوں نکالا؟ ہم یہ پوچھیں کہ فلسطین پر ظلم کیوں ڈھایا جائے اور جب مسجد رحمۃ اللہ عالمین پر گولی کیوں چلائی جائے، یہ ہمارا جرم ہے، اور وہ پورے پاکستان میں شور ڈالے خود نواز شریف کہ جناب مجھے کیوں نکالا۔ وہ جائز ہے مارچ، فلسطین کی یکجہتی کا مارچ نہ جائے۔
یہ کیا یہ حکومت کو ڈر ہے کہ آپ کے مار سے اس حکومت کے ڈیمولش ہونے کا ڈر ہے کہ یا کوئی قرون گونگتے ہیں جو آپ کو وہاں نہیں جانے دیں گے؟ دیکھیں حکومت کو کس بات کا ڈر ہے؟ اگر اسلامی جمہوریہ پاکستان مملکت خدا آزاد پاکستان کی حکومت ہے اور صاف ظاہر ہے یہ جمہوری ملک ہے، یہاں احتجاج کا ہر ایک کو حق ہے اور سارے معاملات، تو اس کو کس بات کا ڈر ہے؟ ہم کو یہاں سے ان کے سے شاہین چھین کر فلسطین چلانے تھوڑی لگے ہیں، یا جناب ہم وہ کسی توپ میں شہباز شریف کو رکھ کر پھینکنے لگے ہیں فلسطین کے اوپر؟ ہم تو احتجاج کرنے والے لوگ ہیں نا، یہ صاحب اقتدار تو یہ، ان کو کس بات کا ڈر ہے؟ پوری دنیا میں احتجاج نہیں ہو رہا، کون سا ایسا ملک ہے، کون سی دنیا کی ایسی نکر ہے، ایسی گلی ہے جہاں فلسطین کے حق میں احتجاج نہیں ہوا؟ آخر یہاں جرم کیوں ہے؟ یہ تو جواب یہ دیں گے۔ تو یہاں پہ تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جو یہاں پہ پاکستان میں حکومت ہے تو اسٹیبلشمنٹ کو اس کو بڑی سپورٹ ہوتی ہے، تو آپ تو ملک قوم کے لیے بھی نکل رہے ہیں، اس کے لیے نکل رہے ہیں، تو آپ بھی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرتے ہیں کہ ہم تو ان مظلوم فلسطینیوں کے لیے نکل رہے ہیں، تو ہم تو ان کی آواز بن رہے ہیں، تو آپ ان سے بات نہیں کرتے کہ آپ بات کریں تو وہ دیکھیں یہاں سب تماشائی ہیں، وہ بیوروکریسی ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو، انتظامیہ ہو، لوکل انتظامیہ ہو، فیڈرل گورنمنٹ ہو، پنجاب گورنمنٹ ہو، جب رات گولیاں چل رہی ہیں یہ سارے تماشائی نہیں ہیں، یہ دیکھ نہیں رہے کہ ہمارے ملک اور قوم کے بچوں کے اوپر کیا ظلم ہو رہا ہے؟ ان کا حق نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر خود آگے بڑھیں اور دیکھیں کہ یار اتنا بڑا جو یہ سانحہ ہوا ہے، کوئی چھوٹا سانحہ ہے کہ ایک نکلنے والے نہتے بچوں کے اوپر رات کے اندھیرے پر گولیاں ماری گئی ہیں اور پھر اب تک زخمی ہیں، اور آپ نے دیکھا ہے ابھی یہاں سے لے کر یہاں تک انہوں نے کیا تماشا کیا ہے۔ تو ایک چھوٹا سا اونٹ کی ٹانگ کٹنے پر یا ایک بچی کے وہ پانی بند ہونے پر ہمارے اوپر سے لے کر نیچے تک صاحبان اقتدار وہ سو موٹو ایکشن لے لیتے ہیں، ہمارے یہ کورٹس میں بیٹھے ہوئے ججز صاحبان ہیں جی یہ لے لیتے ہیں۔ اب صاحب لفظ ان کے معنی میں جناب ہی کہوں گا، وہ جو کہا تھا جیم سے فلاں اور نون سے فلاں اور حمزہ سے فلاں اور بے سے فلاں، یہ وہ اس لاکھوں اور صاحبوں کے اہل ہیں، تو ان کو نظر نہیں آتا کہ وہاں ذرا کوئی بات ہو تو جناب کسی وہ کیا کہتے ہیں اشرافیہ کا کوئی ایک وہ کیا کہتے ہیں کتا بھی زخمی ہو جائے تو سو موٹو ایکشن، اور یہاں جناب رات کے اندھیرے میں اور پھر دن دہاڑے لہو بہا دیے جائیں، تو کوئی اتنا خون آ رہا ہے ایک پاکستانی شہری؟ کیا ہم پاکستانی نہیں؟ ہمارے پاسپورٹوں پہ کیا کچھ اور درج ہے؟ کیا ہمارے شناختی کارڈ کسی اور ملک کے ہیں؟ تو ہم بحیثیت پاکستانی فلسطینی مظلوم مسلمانوں کے ساتھ چھوٹی سی بات ہے کہ یہ تھوڑے سے یہ چند گھنٹوں میں آپ کے اوپر شیلنگ بھی ہوئی ہے، رکاوٹیں بھی ڈالی گئی ہیں، تو آپ کس طرح سمجھتے ہیں کہ ان رکاوٹوں کو عبور کر کے اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں جس طرح آپ کے کارکنوں کو ابھی بھی دبایا جا رہا ہے؟ دیکھیں جو ہے نا تحریکوں کا حصہ اور جو تنظیمیں تھیں ان کا حصہ ہوتی ہیں، رکاوٹیں، شیلنگ، یہ گولیاں، یہ لاٹھیاں، یہ ان کا حصہ ہوتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم جو حصہ ہے وہ اپنا وہ مملکت خدا آزاد پاکستان سے وصول کر رہے ہیں۔ اگر یہ انڈیا ہوتا یا اسرائیل ہوتا تو ہم بخوشی تو اپنے کارکنوں کو کیا پیغام دیں گے اگر وہ اس احتجاج میں جا رہے ہیں تو وہ کس طرح مارچ کریں اگر انہیں پریشر بھی تو آ رہا ہے؟ جی میں ان سے ایک ہی بات کرتا ہوں کہ وہ پرعزم رہے اور پرامن رہے، انشاءاللہ ظلم کی اندھیری رات چھٹ جائے گی، اور وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ ظالم کو ڈھیل تو دیتا ہے، چھوٹ نہیں دیتا۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ اس وقت سربراہ طریقے لبیک حافظ صاحب رضوی تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارا عزم اور عزم چون سے